الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، کل ہم نے سنا تھا 3,24,00,000 نیکیاں کمائیے اور اذان کا جواب دینے والا جنتی ہو گیا۔ آج ہم سنیں گے انشاءاللہ صدقے یا رسول اللہ کے 14 حروف کی نسبت سے اذان کے 14 مدنی پھول۔ 14 مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 5 فرض نمازیں، ان میں جمعہ بھی شامل ہے، جب جماعت اولیٰ کے ساتھ مسجد میں وقت پر ادا کی جائیں تو ان کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا حکم مثل واجب یعنی واجب کی طرح ہے۔ اگر اذان نہ کہی گئی تو وہاں کے تمام لوگ گناہ گار ہوں گے۔ یعنی مسجد میں جہاں پر باجماعت نماز ہوتی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے، تو وہاں پر اذان دینا یہ واجب ہے، مثل واجب ہے۔ اگر اذان نہ کہی جائے تو وہاں کے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ آئیے دوسرا سنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص شہر کے اندر گھر میں نماز پڑھے، وہاں کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے۔ وہاں کی یعنی قریب کی جو مسجد ہے اس کے لیے کافی ہے، مگر اذان کہہ لینا اچھا عمل ہے، مستحب ہے۔ آگے نمبر 3 پر ہے، اگر کوئی شخص شہر کے باہر یا گاؤں، باغ، کھیت وغیرہ میں ہے اور وہ جگہ قریب ہے تو گاؤں یا شہر کی اذان کافی ہے، پھر بھی اذان کہہ لینا بہتر ہے یعنی مستحب ہے۔ اور جو قریب نہ ہو تو کافی نہیں، قریب کی حد یہ ہے کہ یہاں کی اذان کی آواز وہاں پہنچتی ہو۔ یعنی آپ کہیں کوئی شہر میں ہیں یا گاؤں، جیسے گاؤں وغیرہ یا کھیت وغیرہ میں ہیں، تو وہاں پر آپ کو اذان کی آواز نہیں سنی گئی، نہیں وہاں پر آواز نہیں پہنچی، یہاں کی اذان کی آواز وہاں پہنچتی ہو، یعنی اگر قریب ہے تو اذان کی آواز پہنچتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پہنچتی تو اذان کہہ لینا یہ بہتر ہے۔ نمبر 4 ہے، مسافر نے اذان و اقامت دونوں نہ کہی۔ مسافر نے اذان اور اقامت دونوں نہ کہی یا اقامت نہ کہی مکروہ ہے۔ اگر صرف اقامت کہہ لے تو کراہت نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ اذان بھی کہہ لے، چاہے تو تنہا ہو یا اس کے دیگر لوگ بھی اس کے ساتھ موجود ہوں۔ یعنی اگر تنہا ہے یا اس کے ساتھ دیگر لوگ بھی ہیں تو اذان کہہ لے۔ نمبر 5 پر ہے، وقت شروع ہونے کے بعد اذان کہیے۔ اگر وقت سے پہلے کہہ دی یا وقت سے پہلے شروع کی اور دوران اذان وقت آ گیا، دونوں صورتوں میں اذان دوبارہ کہیے۔ یعنی اذان کا وقت ہی شروع نہیں ہوا، نماز کا جیسے وقت شروع ہوتا ہے، اذان کا وقت ہی شروع نہیں ہوا، پہلے اذان دی تو جو ہے نا اذان نہیں ہوئی، دوبارہ دینا ضروری ہوگا۔ یعنی اس طرح اذان آپ نے دی، درمیان میں وقت شروع ہو گیا تو پھر بھی دوبارہ اذان دینا وقت کے اندر ضروری ہے۔ مؤذن صاحبان کو چاہیے وہ نقشہ نظام الاوقات دیکھتے رہا کریں، کہیں کہیں مؤذن صاحبان وقت سے پہلے ہی اذان شروع کر دیتے ہیں۔ امام صاحبان اور انتظامیہ کی خدمت میں یہ التجا ہے، وہ بھی اس مسئلہ پر ضرور نظر رکھیں۔ نمبر 6 پر ہے، خواتین اپنی نماز ادا پڑھتی ہوں یا قضا، اس میں ان کے لیے اذان و اقامت کہنا مکروہ ہے۔ یعنی خواتین اپنی نماز ادا پڑھ رہی ہیں یا قضا پڑھ رہی ہیں، ان کے لیے اذان اور اقامت کہنا مکروہ ہے۔ نمبر 7 پر ہے، عورتوں کو جماعت سے نماز ادا کرنا ناجائز ہے۔ عورتوں کو جماعت سے نماز ادا کرنا ناجائز ہے۔ نمبر 8 پر ہے، سمجھدار بچہ بھی اذان دے سکتا ہے۔ نمبر 9 پر ہے، بے وضو کی اذان صحیح ہے، مگر بے وضو کا اذان کہنا مکروہ ہے یعنی ناپسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 10 پر ہے، فاسق اگرچہ عالم ہی ہو، نشہ والا، پاگل، بے غسلہ اور نہ سمجھ بچے کی اذان مکروہ ہے۔ یعنی فاسق ہے، اگر عالم بھی ہے، نشہ والا ہے، پاگل ہے، بے غسلہ ہے، نہ سمجھ ہے، بچے کی اذان نہ سمجھ بچے کی اذان مکروہ ہے۔ ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا۔ یعنی اگر فاسق ہے
یا نشہ والا ہے یا پاگل ہے، بے غسلہ ہے، نا سمجھ بچہ ہے، ان کی اذان دینا مکروہ ہے، اور ان سب کی اذان کا جو ہے نا دوبارہ اذان کی دی جائے گی، ان کی اذان کا دوبارہ اعادہ کیا جائے گا۔ نمبر 11 پر ہے اگر مؤذن ہی امام بھی ہو تو بہتر ہے، یعنی مؤذن بھی ہے امام بھی ہے تو بہتر ہے۔ نمبر 12 پر ہے مسجد کے باہر قبلہ رو کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے اذان کہی جائے، مگر طاقت سے زیادہ آواز بلند کرنا مکروہ ہے، یعنی طاقت سے زیادہ، حد سے زیادہ جیسے اذان آواز نکالتے ہیں، یہ جو ہے نا مکروہ ہے۔ جو کانوں میں انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے اذان کہی جائے جو آپ کی آواز ہو۔ اور نمبر 13 پر ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ سیدھی طرف منہ کر کے، اور حی علی الفلاح الٹی طرف منہ کر کے، اگرچہ اذان نماز کے لیے نہ ہو، مثلا بچے کے کان میں کہیں، یا پھر نہ فقط منہ کا ہے، سارے بدن سے نہ پھرے، یعنی حی علی الصلاۃ پر جو ہے نا آپ نے سیدھی طرف منہ کر کے، اور حی علی الفلاح پر الٹی طرف منہ کر کے، جب یہ الفاظ ہیں تو اس طرح منہ جو ہے نا حی علی الصلاۃ سیدھی طرف منہ کرنا ہے، اور حی علی الفلاح پر الٹی طرف منہ کرنا ہے، اس طرح اذان دینی ہے۔ اور نمبر 14 پر ہے فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا مستحب ہے، اگر نہ کہا جب بھی اذان ہو جائے گی، یعنی فجر کی اذان کہہ رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، کہنا یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے، اگر بھول گئے نہیں کہا تو اذان آپ کی ہو جائے گی۔ آج ہم نے سنے تھے اذان کے 14 مدنی پھول، دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے نا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔